بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ التخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول علیہ مع التحفظ علی الموضوع۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری تھی کہ تعارض کی دو قسمیں ہیں، تعارض غیر مستقر اور تعارض مستقر۔ تعارض غیر مستقر میں ایک جمع کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جمع عرفی۔ کہا تھا اس جمع عرفی کے کچھ قاعدے اور اصول ہیں، تو 5 قاعدے اور اصول ہیں جن میں سے ہم 3 پڑھ چکے ہیں، 2 باقی رہ گئے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے قواعد جمع عرفی یا ضوابط جمع عرفی۔ تو 3 ہم پڑھ چکے ہیں، تخصص، اور اس کے بعد کیا تھا، ورود، اور تیسرا تھا حکومت۔ اچھا جی، ابھی آج بیان کر رہے ہیں تخصیص۔ میرے خیال میں یہ بالکل آسان ہے۔ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے عام کے بعض افراد کو حکم سے خارج کرنا۔ اکرم العلماء، فرض کریں علماء کے ہیں 100 افراد، کہا اکرم العلماء، پھر کہا لا تکرم العالم الفاسقہ، عالم فاسق کا اکرام نہ کرو، تو فاسق سے اکرام کے حکم کی نفی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، فرق ذرا توجہ کریں تخصیص اور تخصص میں۔ تخصیص اور تخصص میں فرق، تخصیص اور حکومت میں فرق، مہم یہی ہے، باقی آسان بات ہے۔ تخصیص اور تخصص، تخصیص میں کہتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ما تحفظ الموضوع۔ تخصیص میں موضوع اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اکرم العلماء، پھر کہا لا تکرم العالم الفاسق، تو عالم فاسق کو اکرام کے حکم سے کیا کیا، خارج کیا۔ موضوع اپنی جگہ پر باقی ہے۔ سمجھ آگئی بات نا؟ موضوع یعنی کیا مطلب، یعنی وہ جو عالم فاسق ہے وہ عالم ہے، اکرم العلماء اس علماء جو موضوع ہے اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، اس سے اکرام کے حکم کی نفی کی جا رہی ہے۔ تخصص میں کیا ہوتا ہے، اس میں سے موضوع ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ دقت مزید کرنا چاہیں، ہم نے وہ مبادی میں پڑھا تھا مستثنیٰ کی 2 قسمیں، مستثنیٰ متصل اور منقطع۔ جعن القوم الا زید، یہ متصل ہے، زید قوم میں داخل ہے، الا کے ذریعے اس کے کیا کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں۔ جعن القوم الا حمار، اس کو مستثنیٰ منقطع کہتے ہیں، یعنی مستثنیٰ من ہو جو ہے نا، وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہی۔ آپ یوں سمجھیں جو تخصص ہے وہ استثناء منقطع ہے، اس میں موضوع ہی باقی نہیں رہتا۔ لیکن تخصیص میں کیا ہوتا ہے، موضوع اپنی جگہ پر باقی ہوتا ہے، حکم کو اس سے خارج کرتے ہیں۔ سمجھا گئی بات نا؟ مثلا اکرم العلماء، اگر زید ہے جاہل تو زید جاہل موضوعاً ہی حکم سے خارج ہے، کہتے ہیں۔ کانا اکرم العلماء، اب زید ہے یہ اگر جاہل ہے تو یہ موضوعاً کیا ہے، خارج ہے۔ تخصص میں یعنی موضوع ہی باقی نہیں رہتا، جبکہ تخصیص میں موضوع باقی رہتے، حکم کو اس سے منتفی کیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہوا کس میں، تخصص اور تخصیص میں۔ حکومت اور تخصیص میں کیا فرق ہے، یہ اگر میں مثالیں دیتا ہوں، اس میں اہم ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں فرق، ابھی آپ ایک اور انداز میں، بات وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت اور تخصیص بہت مشابہ ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے۔ حکومت میں بھی دلیل حاکم آ کر بعض افراد کو حکم سے کیا کرتی ہے، خارج کرتی ہے، اور اس میں تخصیص میں بھی کیا ہوتا ہے، دلیل خاص آ کر بعض افراد کو حکم سے خارج کرتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟
دونوں میں موضوع کے بعض افراد کو حکم سے خارج کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق اب میں مثالیں دیتا ہوں، دونوں کی اب مثالوں میں فرق دیکھنا ہے۔ فرق بنیادی یہی ہے کہ جو دلیل حاکم ہوتی ہے نا، حکومت میں جو دلیل حاکم ہے اس کی وہ حیثیت حکومت، اس کا ناظر ہونا، اس کا مفسر ہونا۔ اگر آپ کو نقطہ یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ ناظریت کا مطلب یہ ہے اگر دلیل محکوم نہ ہو تو دلیل حاکم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی نقطہ، اسی لائن کو یاد کر لیں۔ حکومت میں اگر دلیل محکوم نہ ہو، دلیل حاکم کی ضرورت ہی، میں نے ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر خالی حویلی آپ کو کوئی دیتا ہے، کہتا ہے کہ جناب اس میں آپ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کریں، آپ نگران ہیں، کس چیز کی نگرانی کریں گے؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں نگرانی صادق نہیں آتی۔ نگرانی کب صادق آتی ہے؟ وہاں کچھ جانور ہوں اور آپ کو کہا جائے آپ نے نگرانی کرنی ہے۔ دلیل محکوم ہوگی تو کوئی دلیل آ کر اس پر کیا کرے گی؟ حکومت کرے گی، اس کی نگرانی کرے گی، اس کی مفسریت کرے گی۔ یعنی دلیل محکوم کے علاوہ دلیل حاکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے۔ فرض کریں اس کی مثال کیا تھی، ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو اس کی ایک مثال آپ فرض کریں تخصیص کی، مثلا اکرم العلماء، پھر کہے لا تکرم العالم الفاسق، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تخصیص ہے۔ عالم فاسق آ کر علماء، وہ جو اکرام کا حکم ہے، اس سے بعض افراد کو کیا کریں؟ خارج کریں۔ لیکن وہ دلیل حاکم کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ کہا اکرم العلماء، پھر کہا الفاسق لیس بعالم۔ آپ ذرا دونوں کا انداز دیکھیں۔ مخصص کیا ہے؟ اکرم العلماء لا تکرم الفاسق۔ حاکم اور محکوم کیا ہے؟ پہلے کہا اکرم العلماء، پھر کہا الفاسق لیس بعالم۔ الفاسق لیس بعالم یہ تب فرض ہو سکتی ہے اگر اکرم العلماء والی پہلے دلیل آئی ہوئی ہو۔ پہلے کہا کیا کرو؟ علماء کا اکرام کرو، پھر کیا کہا؟ بھی یہ جو فاسق ہے یہ عالم نہیں ہے، یعنی، اور یہ بھی کہا تھا یہ فرد ادعائی ہے، ادعان ہم کہتے ہیں، یہ اس سے خارج ہے۔ یعنی اگر اکرم العلماء ہوگا تو اس بات کی کوئی اہمیت بنتی ہے کہ الفاسق لیس اگر پہلے علماء کا تذکرہ نہ ہو، ایسے اگر آپ کہیں الفاسق لیس بعالم، یہ اس کی نظارت نہیں ہوگی۔ لیکن تخصیص میں اکرم العلماء نہ بھی ہو، لا تکرم العالم الفاسق، اس کی اپنی جگہ حیثیت ہے، اس کا اپنا معنی ہے۔ یہ فرق ہے کس میں؟ تخصیص میں اور حکومت میں۔ اچھا جی، آپ فرماتے ہیں کہ نقطہ سمجھنا ہے بھی دلیل حاکم، اچھا دونوں میں مقدم کون ہے؟ دلیل حاکم مقدم ہوتی ہے محکوم پر، ادھر سے مخصص مقدم ہوتے کس پر؟ عام پر، لیکن ہر ایک کی وجہ تقدیم علیحدہ ہے۔ کیوں مقدم کرتے ہیں؟ دلیل حاکم کیوں مقدم ہوتی ہے؟ جواب دے چکے ہیں، اس کے وہ جو حیثیت ہے، ناظر ہونے کی حیثیت ہے، اس کی جو حکومت ہے وہ مفسر ہے۔ آج ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، دلیل حاکم متمم ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے فرق بیان کیا حکومت اور تخصیص میں، اس سے یہ جملہ نکلا۔ دلیل حاکم کیا ہوتی ہے؟ متمم ہوتی ہے، تمام کرنے والی ہوتی ہے دلیل محکوم کو۔ اگر دلیل محکوم ہوگی تو پھر متمم کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ دلیل حاکم کیا ہوتی ہے؟ وہ متمم ہوتی ہے، وہ ناظر ہے، اس کے پاس نظارت ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں۔ اور عرف کا یہ کام کرتا ہے، عرف کے پاس جاتے تو عرف اسی جم کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتے ہیں کہ آپ حاکم کو مقدم کریں کس پر؟ محکوم پر۔ اچھا، خاص کیوں مقدم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ عرف کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے ایک حکم کو کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر بیان کرتے ہیں، البتہ فرق ہے عرف میں اور شارع میں، کتاب میں نہیں ہے، نقطہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مشہور ہو گیا ہے ما من عام الا وقد خص۔ ہمیں عرف کو تخصیص لگانے کی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات جہالت کی وجہ سے، انسان کو شروع سے پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مدرسے کے قانون ہوتے ہیں، وہ سخت سے سخت تر ہوتے کیوں جاتے ہیں؟ جیسے جیسے وہ پتہ چلتا جاتا ہے بھی یار یہ عام ٹھیک نہیں تھا، یہ عام ٹھیک نہیں تھا، اس کو کیا لگا دیتے ہیں؟ تخصیص لگا دیتے ہیں۔ یعنی عرف کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے حکم کو عام طور پر بیان کرتے ہیں، بعد میں اس کی کیا کرتے ہیں؟ تخصیص۔ شارع بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن شارع ایسا نہیں ہوتا کہ شروع سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہوتا مصلحت کا۔ شارع جانتا ہوتا ہے،
لیکن بعض اوقات مصلحت اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے، بعض اوقات مصلحت کہتی ہے لوگوں کو ایک دفعہ جلب تو کریں، اپنی طرف متوجہ تو کریں، عام حکم بیان کر دے بعد میں خاص کو وہ بعض افراد کو خارج کر دیا۔ شارع جو شروع سے جانتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ احکام کا کیا ہو جاہل ہو نعوذ باللہ اور بعد میں آ کر حکم کو مخصص کر دے۔ بہرحال خلاصہ یہ تخصیص کو جو مقدم کیے جاتے ہیں عام پر، عرف بھی اس کو قبول کرتا ہے اور شارع بھی اسی کو قبول کرتا ہے، لہٰذا تخصیص اس کو مقدم کریں گے کس پر؟ عام پر۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جمع عرفی کا، اس کا ترجمہ کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں، آسان ہے۔ التخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول علیہ۔ تخصیص یہ ہے کہ عام کے بعض افراد کو حکم سے اس حکم سے خارج کرنا المحمول علیہ، جو حکم اس پر کیا ہو رہا ہے؟ حمل ہو رہا ہے، لیکن مع التحفظ علی الموضوع۔ سمجھ آگئی بات؟ یہ فرق ہے تخصص میں اور اس تخصیص میں۔ موضوع اپنی جگہ پر کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم العالم الفاسقا۔ فاسق تو نہیں لکھا وہ ادھر، فاسق، یہ لفظی غلطی ہے۔ پہلے کہا اکرم العلماء، پھر کہا لا تکرم العالم الفاسقا۔ تو اکرم العلماء عام ہے، لا تکرم العالم الفاسقا یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ خاص کو مقدم کرتے ہیں کس پر؟ خاص کو اپنی اصلی بحث کو نہ بھولیں، خاص کو عام پر مقدم کر کے جمع کرتے ہیں۔ ایک دلیل آئی ہے، ایک روایت آئی ہے عام، دوسری روایت آئی ہے خاص، تو خاص کو کس پر مقدم کریں گے؟ تو جمع ہو جائے گا۔ ٹھیک، پھر فرماتے فَهُوَ يُشَارِكُ الْحُكُومَةَ فِي بَعْضِ أَقْسَامِهِ۔ یہ تخصیص حکومت کے ساتھ شریک ہے اس کی بعض اقسام میں۔ کون سی؟ وہ جو تضییقی ہیں، یاد ہے نا، حکومت توسیع اور حکومت تضییق، خاص طور پر جو اس کی قسم رابع تھی۔ ٹھیک ہے جی، فی بعض اقسامی القسم الرابع۔ لیکن یہ تو ہو گیا ایک جیسا، یعنی کس طرح شریک ہے، آپس میں مشابہ کیسے ہیں؟ دلیل حاکم بھی آ کر بعض افراد کو حکم سے موضوع جو اس حکم کی نفی کرتی ہے بعض افراد سے، اور دلیل خاص بھی، لیکنہ یفارقہ، لیکنہ تخصیص فرق رکھتی ہے، یفارقہ ہو کا مرجع حکومت، حکومت سے فرق رکھتی ہے، بأن لسان التخصیص هو رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع۔ حکم کی نفی کرنا موضوع کے بعض افراد سے ابتداء، شروع سے ہی، من دون ان یکون لسانہ لسان النظارت، بغیر اس کے کہ اس کی لسان نظارت ہو، یعنی دلیل خاص شروع سے آ کر جو مراد واقعی متکلم ہوتا اس کو بیان کرتی ہے، اس کے پاس نظارت نہیں ہوتی، یہ مفسر نہیں ہوتی۔ ٹھیک، بخلاف الحکومت فإن لسانہ لسان النظر ہے، اس کی جو زبان ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو روش ہے وہ نظارت والی ہے، اما الی المحمول او الی الموضوع، یا محمول کے لیے وہ ناظر ہوتی ہے یا موضوع کے لیے، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو کیا فرق ہے؟ کیسے پتہ چل رہا نظارت ہے؟ نظارت کا یہ معنی ہے اگر دلیل محکوم نہ ہو تو دلیل حاکم معنی نہ دار، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ وَلِذَلِكَ رُبَّمَا يُقَالُ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّارِعِ حُکْمٌ فِي الْمَحْکُومِ، اگر شارع کی طرف سے محکوم میں کوئی حکم وارد نہ ہو، لم یکن لدلیل الحاکم مجال، تو دلیل حاکم کے لیے کوئی میدان باقی نہیں رہے گا۔ اگر دلیل محکوم نہ ہو تو دلیل حاکم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سمجھا گی بات؟ یہ ہو گیا موارد جمع عرفی۔ ابھی آخری، اب ذرا توجہ سنیں، اس کی بات ہے، یہ بھی آسان بات ہے۔ دو دلیلیں ہیں، کہتے ہیں وہ جو جمع عرفی کے موارد میں سے ایک ہے تقدیم الاظہر علی الظاہر۔ اظہر افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، ظاہر اس میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اظہر کو ظاہر پر کیا کریں؟ اقوا کو غیر اقوا پر آپ مقدم کریں گے۔ ایک دلیل، دو دلیلیں شارع کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، جمع کرنے نا ہم نے، ابتدائی طور پر ہمیں تعارض نظر آتا ہے، لیکن وہ تعارض بدوی ہے، ابتدائی ہے، ٹھیک ہے، غیر مستقر ہے۔ تو جمع کس طرح کریں گے؟ اگر ان دو دلیلوں میں سے ایک اظہر ہو دوسری ظاہر ہو تو دلیل اظہر کو ظاہر پر کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، توجہ کریں، زبانی سنیں اس کا۔
دو دلیلیں ہیں، فرض یہ ہے کہ ان میں سے وہ حکومت اور تخصص اور تخصیص والی بات نہیں ہے، یعنی کوئی ایک دلیل حاکم بھی نہیں ہے، خاص بھی نہیں ہے، تخصص والی بات بھی، دو دلیلیں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک دلیل قرینہ بن سکتی ہے دوسری دلیل میں تصرف کا، اگر قرینہ بن سکے۔ دو دلیلیں ہیں، دو روایتیں شارح کی طرف سے آئی ہیں، ایک روایت، ایک دلیل دوسری روایت میں تصرف کرنے کا قرینہ اگر بن جائے تو جو دلیل، جو روایت قرینہ بن رہی ہے اس کو اظہر کہیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسری دلیل کو کیا کہیں گے؟ ظاہر، اور اظہر کو ظاہر پر مقدم کیا جاتا ہے۔ قانون یہ ہوا، سمجھ آگی بات؟ دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل دوسری دلیل میں تصرف کرنے کا قرینہ بن جائے، یعنی پہلی دلیل آ کر کہے کہ اس دوسری دلیل سے مراد کیا ہے، یہ اس کا قرینہ بن جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے اس پر۔ سوال، یہ قاعدہ کلیہ ہوا کہ اس کو سارے تسلیم کرتے ہیں، اظہر کو ظاہر پر مقدم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کیا کہتے ہیں اس کی عملی مثالیں موجود ہیں؟ کہتے ہیں جناب موجود ہیں، 3 مثالیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان 3 مثالوں میں یہ بحث ہماری ختم ہو جائے گی۔ 3 مثالیں یا 3 مورد ہیں جہاں پر دلیل اظہر کو ظاہر پر کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا انہوں نے عنوان دیا ہے دوران الامر بین تخصیص العام و تقیید المطلق۔ توجہ فرمائیں، کیا مطلب؟ مولا 2 حکم، اس کو سمجھنا ہے، 2 حکم صادر کرتا ہے، ایک عام ہے اور ایک مطلق ہے۔ 2 دلیلیں ہیں، ایک وہ عام اور مطلق کی بات اصول اول میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ عام کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، عام میں جو شیوع اور شمول ہوتا ہے وہ بالوضع ہوتا ہے، مطلق میں جو شیوع اور شمول ہوتا ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 دلیلیں ہیں، ایک ہے عام اور ایک ہے مطلق، ٹھیک۔ اب ان میں تعارض نظر آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ دلیل عام کو مقدم کریں، یعنی عام اپنے عموم پر باقی رہے اور مطلق کو تقیید پر حمل کریں، یا مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے اور عام کو تخصیص پر حمل کریں، ٹھیک۔ 2 دلیلیں میں مثال دیتا ہوں۔ ایک دلیل کہتی ہے اکرم العلماء، العلماء میں الف لام جنس کا ہے، یہ عمومیت پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک۔ اکرم العلماء کیا کہتے ہیں؟ تمام علماء کا اکرام کرو، چاہے فاسق ہوں، عادل ہوں، کوئی بھی ہوں، مطلق ہے نا، وہ عام ہے نا، ٹھیک۔ ادھر سے ایک اور روایت ہے، وہ کہتی ہے لا تکرم الفاسقہ، فاسق کا اکرام نہ کرو، یہ اپنی جگہ پر کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کیسے مطلق ہے؟ یہ کہتی ہے چاہے وہ فاسق عالم ہو یا عالم نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی دلیل کیا ہوئی؟ اکرم العلماء، عام۔ دوسری دلیل کون سی ہے؟ لا تکرم الفاسقہ، فاسق کا اکرام نہ کرو، ٹھیک۔ اب اگر کہتے ہیں ایک مورد آپ فرض کریں جس پر دونوں عنوان صادق آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا زید ہے، زید ہمارے پاس ہے، وہ عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، زید عالم فاسق، ٹھیک۔ اب کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے یہاں پر ہم یہ کریں کہ عام اپنے عموم پر باقی رہے اور مطلق کو مقید کر دیں، کس پر؟ مطلق کو مقید پر حمل کریں، یا مقید اپنے اطلاق پر باقی رہے اور عام کو حمل کریں، کس پر؟ تخصیص پر۔ میں مثال سمجھاتا ہوں کیسے۔ فرض کریں اکرم العلماء عام، لا تکرم الفاسقہ مطلق۔ اب زید ہے، وہ عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے، اگر عالم ہوتا اور فاسق نہ ہوتا تو اس کا اکرام واجب تھا اکرم العلماء کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کیا ہوتا؟ عالم ہوتا اور فاسق نہ ہوتا، ایک، اگر وہ فاسق ہوتا عالم نہ ہوتا، حکم بالکل واضح ہے، یعنی یہاں پر کوئی ٹکراؤ، یہاں کوئی تعارض، عالم ہے اور فاسق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ دونوں اکرم العلماء بھی جاری کر سکتے ہیں اور لا تکرم الفاسق بھی جاری کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھا کی بات نا۔ عالم ہے اور فاسق نہیں ہے تو پھر وہ اکرم العلماء کا عموم بھی اس کو شامل ہے،
لا تکرم الفاسق کا اطلاق بھی اس کو شامل موضوع بحث سے خارج. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ جو زید ہے وہ عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے. تو عام کیا کہتا ہے؟ عام کے مطابق وہ عالم ہے نا، اس کا اکرام واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر عام کو اپنے عموم پر باقی رکھیں، عام کیا کہتے ہیں؟ عام کہتے ہیں اس کا اکرام واجب ہے. لا تکرم الفاسق کیا کہتا ہے؟ بھئی وہ فاسق کا اکرام. اب بندہ کیا کرے؟ مجتہد مقام افتاء میں بیٹھا ہوا ہے، ایک زید عالم ہے، فاسق ہے، اب آیا اس کا اکرام کریں یا اکرام نہ کریں؟ تعارض نظر آ رہا ہے کن میں؟ دو ادلہ میں. اور یہ تعارض غیر مستقر ہے، تعارض بدوی ہے. اس کو ایک جم کر کے ہم کیا کرنا ہے؟ اس تعارض کو دور کرنا ہے. ہماری بات بھی یہی ہے. تو یہاں دو رائے حل ہو سکتے ہیں، وہی جو میں نے اشارہ کیا. یا ہم یہ کہیں کہ عام کو مقدم کریں، یہ عام قرینہ بن جائے مطلق کو مقید پر حمل کرنے کا. یعنی عام کو مقدم کیسے کریں؟ ہم کہیں جو عام آئے ہوئے نا، یہ قرینہ بن رہے کہ وہاں مطلق کو آپ کس پر حمل کریں؟ مقید پر. یعنی وہ جو مطلق ہے وہ کہہ رہے لا تکرم الفاسق الجاہل. عام قرینہ بن رہا ہے کہ آپ مطلق کا حمل کریں کس پر؟ اطلاق پر نہیں بلکہ تقیید پر. یعنی لا تکرم الفاسق کہہ رہے لا تکرم الفاسق الجاہل، جو جاہل فاسق ہے اس کا اکرام، یعنی مطلق کو ہم مقید کر دیں. ٹھیک ہے جی. یا ہم یہ کریں کہ مطلق قرینہ بن جائے کس بات کا؟ کہ مطلق اپنی اطلاق پر باقی رہے، عام کو کیا کریں آپ؟ تخصیص لگا دیں. عام کو تخصیص لگائیں کیا مطلب؟ یعنی اکرم العلماء کا مطلب ہے جب وہ فاسق نہ ہو. اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء ان لم یکونوا فاسقین، اس وقت اکرام کرو جب فاسق نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب دو مسئلہ ہے، آیا عام کو مقدم کریں، عام کو قرینہ بنائیں، یا مطلق کو قرینہ بنائیں؟ ٹھیک ہے جی. اصولی فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں عام کو ہمیشہ مقدم کیا جاتا ہے. یعنی عام قرینہ بن جائے گا اس بات کا کہ مطلق کو مقید پر حمل کریں. کیوں؟ دو دلیلیں دیتے ہیں. نمبر ایک فرماتے ہیں ہمیشہ یہ جو عام کی جو عموم پر دلالت ہوتی ہے نا، یہ مطلق کی جو اطلاق پر دلالت ہے اس سے اس کی دلالت اظہر ہے. اظہر کیوں ہے؟ نقطہ سمجھنا ہے. میں نے شروع میں بھی کہا ہے جو عام کی اپنے عموم پر دلالت ہے وہ بالوضع ہے، مطلق کی اپنے اطلاق پر دلالت مقدمات حکمت کے ذریعے کہتے ہیں. جو دلالت بالوضع ہو وہ زیادہ اقویٰ ہوتی ہے اس نسبت کے جو مقدمات حکمت کے ذریعے ہو. لہٰذا عام کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو عموم پر حمل کریں گے اور مطلق کا حمل کریں گے کس پر؟ یعنی اس کا مطلب ہے عام اظہر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو مطلق بن جائے گا وہ ظاہر بن جائے گا. لہٰذا اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ تعارض درمیان سے ختم ہو. جب تعارض ختم ہو گیا تو اب وہ جمع عرفی ہو گیا. دیکھیں اس کو پڑھ لیں. یہ پہلا طریقہ کار ہوا، یہ پہلا مورد ہے کس کا؟ تقدیم الاظہر علی الظاہر. اس کا پہلا مورد یہ ہوا. اذا عد، دیکھیے پانچواں تقدیم الاظہر علی الظاہر، اظہر کو مقدم کریں. کس چیز کا پانچواں ہے یہ؟ ضوابط عرف، جمع عرفی، پانچواں ضابطہ. ٹھیک ہے جی. اذا عد احد الدلیلین قرینۃ علی التصرف فی الآخر. توجہ فرمائیں، دو دلیلوں میں سے ایک دلیل قرینہ بن جائے دوسری دلیل میں تصرف پر. ٹھیک. فَيُقَدَّمُ مَا يَصْلَحُ لِلْقَرِینِیَّةِ عَلَى الْآخَرِ، پس اس کو مقدم کیا جائے گا جو دلیل دوسری دلیل پر قرینیت کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دو دلیلیں ہیں جو میں نے مثال دی، ایک عام ہے ایک مطلق ہے. ان میں سے جو دوسری حدیث روایت پر دوسری دلیل پر کیا بن جائے؟ قرینہ بن جائے، اس کو مقدم کیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَدْخُلْ تحت العناوین السابقہ، اگرچہ وہ سابقہ عناوین تخصص، حکومت اور ورود میں شامل نہ بھی ہو. ٹھیک. چونکہ اگر ان میں داخل ہوئی تو پھر ان کا قاعدہ ہم بیان کر چکے ہیں. وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِتَقْدِيمِ الْأَظْهَرِ عَلَى الظَّاهِرِ، اس کو کہا جاتا ہے اظہر کو ظاہر پر مقدم کرنا. وَلِأَجْلِ التَّعَرُّفِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالظَّاهِرِ نَذْكُرُ أَمْثِلَةً. کیا ابھی یہ صرف آپ کی زبانی بات ہے یا مثالیں بھی ہیں؟ جناب مثالیں ہیں جہاں پر اقدم اظہر کو ظاہر پر کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں ہیں.
نمبر 1 دوران الامر بین تخصیص العام و تقیید المطلق. توجہ فرمائیں، جب معاملہ دائر ہو جائے کہ عام کو مخصص کر دیں یا مطلق کو مقید کر دیں، ٹھیک ہے نا. اذا دار الامر بین تخصیص العام و تقیید المطلق، جب معاملہ دائر ہو جائے کس کے درمیان؟ عام کی تخصیص اور مطلق کی تقیید کے درمیان. کما اذا قال المولا اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفاسقا. اب یہ لا تکرم الفاسق مخصص نہیں ہے، یہ دلیل ہے، یہ مطلق ہے، ٹھیک ہے جی. فدار امر العالم الفاسق بین دخولہ تحت الحکم الاول. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو عالم فاسق ہے، عالم عادل یقیناً موضوع بات سے خارج ہے دونوں دلیلوں کے مطابق. پہلی دلیل کہہ رہی ہے عالم کا اکرام کرو تو عالم ہے، دوسری دلیل کہتی ہے فاسق کا اکرام نہ کرو تو فاسق نہیں ہے. جو عالم عادل ہے وہ یقیناً، جاہل فاسق بھی یقیناً خارج ہے. کیوں؟ پہلی دلیل کہتی ہے اکرم العلماء، وہ جاہل ہے، دوسری کہتی ہے فاسق کا اکرام نہ کرو وہ فاسق ہے. لہذا عالم عادل اور جاہل فاسق دونوں خارج ہیں، کوئی باس نہیں ہے. باس کس میں ہے؟ ایک ہے شخص ہے جو عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے. وہ فرماتے ہیں فدار امر العالم الفاسق، پس عالم فاسق کا معاملہ دائر ہو جاتا ہے بین دخولی تحت الحکم الاول. آیا یہ پہلے حکم کے تحت داخل ہے؟ کیا مطلب پہلے حکم کے مراد؟ یعنی عام کے تحت داخل ہے، او ثانی یا مطلق کے تحت داخل ہے. اگر عام کے تحت داخل کریں تو پھر اکرام واجب ہوگا نا، کیونکہ اس نے کہا اکرم العلماء، یہ عالم تو ہے نا. دوسری کے تحت داخل کریں، اس نے کہا فاسق کا اکرام نہ کرو، چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو. فقد اختار الشیخ الاعظم الانصاری، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی رسائل پڑھیں گے، خداوند کریم جلد توفیق دے. تو انہوں نے اختیار کیا ہے تقدیم العام علی المطلق، تقدیمہ کو اختارہ کا مفعول بنائے. شیخ انصاری نے عام کے مطلق پر مقدم کرنے کو ترجیح دی، اختیار کیا ہے. وَلَزُومُ تصرف فی الثانی، وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دلیل عام قرینہ بن جاتی ہے کہ آپ مطلق کا حمل کریں کس پر؟ مقید پر. کس طرح دوسری میں تصرف کریں؟ بے تقید المطلق بھی، یعنی آپ اس کے ذریعے سے مطلق کو کیا کر دیں؟ مقید کر دیں. فتقون، نہ سنیں، ہم نے عام کو تخصیص نہیں لگائی، عام اپنے عموم پر باقی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تخصیص لگائی ہے. کس کو؟ دوسرا اس نے کہا تھا لا تکرم الفاسق بھی لا تکرم الفاسق الجاہل. ہم نے مطلق کو مقید کر دیا کس کے ساتھ؟ بھی فاسق سے کون مراد ہے؟ جاہل مراد ہے. کہتے ہیں کہ فتکون، نتیجہ نکلے گا وجوب و اکرام العالم الفاسق، عالم فاسق کا اکرام واجب ہوگا. سنیں اسی کو نقطہ سمجھیں. پہلی دلیل نے کہا اکرم العلماء، دوسری دلیل کہتے ہیں لا تکرم الفاسق. لا تکرم کہتے ہیں زید جو عالم اور فاسق ہے اس کا اکرام نہ کرو، فاسق ہے. اکرم العلماء کہتے ہیں علماء میں داخل ہے اس کا اکرام کرو. ہم نے کہا جیسے شیخ انصاری نے اختیار کیا کہ ہم عام کو مقدم کریں گے. کیا مطلب؟ عام قرینہ بن جائے گا اس بات کا کہ ہم مطلق کو حمل کریں کس پر؟ مقید پر. یعنی مطلق لا تکرم الفاسق، فاسق سے مراد فاسق جاہل مراد ہے، نہ کہ فاسق عالم. لیکن اگر مطلق کو مقید کریں، وہ مطلق کو مقدم کریں، مطلق کو قرینہ بنائیں، اس کا مطلب ہے جو زید عالم فاسق ہے اس کا اکرام نہیں کرنا ہوگا، چونکہ وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں کہ فتکون، نتیجہ نہیں نکلے گا اگر عام کو مقدم کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا وجوب و اکرام العالم الفاسق. وما ھذا، وجہ سنیں بھئی، کیوں ہم عام کو مطلق پر وہ مقدم کریں، عام کو کیوں قرینہ بنائیں؟ جناب عام کی اپنے عموم پر دلالت اظہر ہے، جبکہ جو مطلق کی اپنے اطلاق پر دلالت ظاہر ہے. کیسے اظہر ہے بیان نہیں کیا، لیکن سمجھنا چاہیے. انہوں نے اتنا بیان کیا کہ عام کی اپنے عموم پر دلالت اظہر ہے، جبکہ مطلق کی اپنے اطلاق پر دلالت ظاہر ہے. کیسے؟ چونکہ عام کی اپنے عموم پر جو دلالت ہے کہ وہ بالوضع ہے، اور جو بالوضع ہوتی ہے وہ اقویٰ ہوتی ہے اس سے جو بالاطلاق ہو. یہ پیچھے عام خاص کی باتوں میں، عام اور مطلق کی باتوں میں بیان ہو چکا ہے. کہتے ہیں پس وما ھذا، اور ایسا نہیں ہے، یعنی کیوں ہم نے عام کو مقدم کیا اور اس کو قرینہ بنا دیا ہے مطلق میں تصرف پر؟ الا، اس وجہ سے لأن دلالت العام علی الشمول اظہر من دلالت المطلق علیہ، یعنی علی الشمول،
عام بھی شمول پر دلالت کرتا ہے، مطلق بھی شمول پر دلالت کرتا ہے، لیکن جو عام کی دلالت ہوتی ہے وہ اظہر ہوتی ہے۔ اظہر کیوں ہے؟ چونکہ عام کی دلالت شمول پر بالواضح ہے، جبکہ مطلق کی دلالت مقدمات حکمت کی وجہ سے ہے۔ سمجھا کی بات؟ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔